اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی محترم اور عزیز قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ و نماز کے ذریعے میں آپ کو سبق نمبر 19 اے اور بی میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کے سبق میں ہم قرآن سیکھنے کی دعا اور سیکھنے کا طریقہ پڑھیں گے، اور گرامر میں ہم مزید افعال کے 3 اسما، اسم فاعل، اسم مفعول اور مصدر بنانا سیکھیں گے۔ اس کے علاوہ نکات تعلیم یا شوق دیکھیں گے۔ آج کے سبق میں 10 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں 642 بار آئے ہیں۔ آپ سب کو بہت مبارکباد کہ آج جو ہم نے اپنا ٹارگٹ سیٹ کیا تھا کہ ہم 232 الفاظ سیکھیں گے، جو کہ قرآن میں 41,111 بار آئے ہیں، تو انشاءاللہ آج کے سبق کے اختتام پر ہم اپنا یہ ٹارگٹ اچیو کر لیں گے، کمپلیٹ کر لیں گے۔ سو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ اور آپ سب کو بہت مبارکباد، کیونکہ آپ نے بہت استقامت، شوق اور لگن سے اتنی تیزی سے 50% سے زیادہ آنے والے قرآن میں الفاظ کو ترجمہ کرنا سیکھ گئے ہیں، الحمدللہ۔ تو آج یہ ہم جو اپنا ٹارگٹ ہے انشاءاللہ کمپلیٹ کر لیں گے۔ اگلے ویک کے سبق میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا واقعی ہم اس کو ایویلیویٹ کریں گے کہ واقعی ہمیں 50% آ گیا یا نہیں، انشاءاللہ۔ تو امید ہے کہ اپنے آپ ساتھ ہوم ورک ضرور کر رہے ہوں گے، اور سب سے بھی کم از کم 5 منٹ تلاوت کیجئے، اور اس میں جو لفظ آپ پڑھ چکے ہیں ان کا ترجمہ خود کرنے کی کوشش کریں۔ 5 منٹ جو آپ نے پہلے سے یاد کیا ہے اپنی حافظے سے کریں، یا اس وقت جو پڑھا ہے اس کو بند کر کے اگر آپ میں کو دہرا سکتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ کتاب سے پڑھیے، بکلیٹ یا شیٹ سے پڑھیے، جو کورس کی ویڈیو آڈیو ہے اس کو دیکھیں، سنیں، اور اپنے کوئی ساتھی بنائیں، اس سے اس کو لیسن کے متعلق کوئی سوال کریں، اور نماز میں مختلف صورتیں جو ہم نے پڑھی ہیں جن کا ترجمہ ہم نے اچھی طرح سے سیکھ لیا ان کو پڑھیں، تو آپ جو زیادہ اچھی سمجھ آئے گی تو اور اچھا پڑھیں گے، اور انشاءاللہ بہتر ثواب بھی ملے گا۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ سب منتخب لوگ ہیں، یو آر آل دا چوزن ون بائی اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے کہ آپ قرآن سیکھیں گے، تو اس انتخاب کو کبھی نظر انداز مت کیجیے۔ ابھی یہ شروع کیا آپ کی اسی ون، الحمدللہ کمپلیٹ ہونے والا ہے، اور جیسا کہ کل آپ سب نے کہا کہ انشاءاللہ آپ یہ جاری رکھیں گے اور آگے بھی سکھائیں گے، تو آج ہم یہی دعا بھی پڑھیں گے، ربی زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کیجیے اپنے لیے اور اپنے قرآن ساتھیوں کے لیے کہ اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن سیکھنے میں ہماری مدد کیجیے۔ امید ہے پاکٹ بک یا شیٹ سے آپ ضرور پڑھ رہے ہوں گے۔ جنہوں نے تو بکس منگائی ہیں ان کے پاس یہ ہوگی، جن کے پاس نہیں ہے تو جو میں نے سافٹ کاپی بھیجی ہے اس کا پرنٹ بالکل کلیئر نکل جاتا ہے، میں نے اسپیشل بنوائی تھی، تو اس کو آپ کر لیں، اور اس کو بھی اسی طرح سے پیپر اتنے ہی پیجز میں آ جائے گا، اور فولڈ کر کے آپ اپنے پاکٹ میں رکھیں، ہماری بہنیں اپنے پرس میں رکھیں، یا کسی ایسی جگہ لٹکا لیں جہاں پہ آتے جاتے آپ کی نظر پڑے گی۔ نماز کے بعد عادت ڈال لیں، نہ صرف کہ آپ الفاظ معنی سیکھتے ہیں، آپ کے لرننگ کی جو ایبیلٹی سپیڈ ہے یہ اس کو بڑھاتا ہے۔ یہ بعد میں بھی آپ اس کو یہ پریکٹس کرتے رہیں، یہ ایک طرح سے ایک ڈرل ہے جو ہماری جو لرننگ ایبیلٹی کی سپیڈ کو بڑھا دیتا ہے، تو اس کو ضرور استعمال کیجیے۔ ہاں جی، کل ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہاتھ کھڑا کیجئے، کوئی ہمیں بتائے گا کل ہم نے کیا پڑھا؟ جی عظمیٰ، شاید ہم نے کل کے سبق میں کیا پڑھا؟ جی انمیوٹ کریں عظمیٰ، شاید آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی سعدیہ آپ کر لیں۔ جی اچھا، ہاں جی جی بتائیے ہم نے کیا پڑھا؟ قرآن کے پارٹ میں ہم نے کیا پڑھا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، البتہ قرآن کو ہم نے آسان کیا ہے۔ آسان کیا، یہ ہم نے پڑھا تھا۔ جی اور اور کیا پڑھا تھا اس کے علاوہ؟ اور بھی ہم نے 2 حدیث بھی پڑھی، خَيْرُكُم مِّن تعلم مَن القرآن تَعَلَّمَ وعلمہ، بالکل، الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے تم جو میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اور سکھائے اس کو، علمہ، ٹھیک ہے، اور سکھائے اس کو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ، اور اب
میجورٹی لوگوں نے کہا کہ جی ہم انشاءاللہ تعالیٰ سیکھ بھی رہے ہیں اور سکھائیں گے بھی، اس کو جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ بہترین میں شمار ہو جائے گا۔ پھر ہم نے ایک اور حدیث بھی پڑھی تھی جی سعدیہ رویل، اور ہم نے سعدیہ بتائیں گی جی جی اس کا کیا مطلب ہے؟ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نہیں، دار و مدار ویسے ترجمہ یعنی نہ تھا، ہم یہ تو ہم نے ویسے اعمال پہلے نیت پر ہے۔ اعمال تو بس نیتوں پہ، اعمال تو بس نیتوں پہ، تو خالص نیت ہو ہماری اللہ کے لیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم نے جیسے بات کی کہ اگر ایک گلاس ہمارے پاس دودھ کا ہے اور اس میں ایک قطرہ بھی گندا چلا جائے گا تو ہم کبھی بھی اس کو نہیں پئیں گے، اس کو پھینک دیں گے۔ تو اس طرح سے اللہ کی خلوص اور ہماری اللہ کے لیے خالص عبادت ہونی چاہیے اس نیت سے کہ اگر میں اس لیے پڑھا رہی ہوں کہ واہ جی میری سب بڑی بابا کریں گے، یہ تو قرآن کورس پڑھا رہی ہے تو مجھے ثواب کے بجائے اللہ نہ کرے عذاب بھی مل سکتا ہے، تو لیکن اگر ہم کہ نہیں میں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہوں کہ خدا تعالیٰ میری یہ کوشش قبول کر لے، جیسے آپ سب لوگ بھی کریں، تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ثواب ہے۔ جی رخشندہ، ہم نے گرامر میں کل کیا پڑھا؟ یہ دیکھیں سسٹر نے ہمیں بالکل ٹھیک بتایا کہ ہم نے جی سارا کل اسم پڑھا۔ فاعل اور اسم مفعول پڑھا تھا، ہاں، اور مصدر تین ہم نے تین اسما بنانے سیکھے تھے، ٹھیک ہے؟ تین اسما ہم نے بنانے سیکھے تھے اور ان کے ہم نے نئے اشارے، کام کرنے والا اسم فاعل جس پہ کام کا اثر پڑے گا، اسم مفعول، اور کام کا نام کرنا، مصدر۔ ایسے اس کو مصدر بھی کہتے ہیں، اردو میں ترجمہ کریں گے اس کے اینڈ میں نہ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آ گئی بات آج ہم کیا پڑھیں گے۔ تو آج کے سبق میں اب ہم نے یہ پڑھا کہ ہمیں اس قرآن پاک کو اس کی سیکھنے کی کرنے کی ہمیں تیاری اگر کرنی ہے، اب آپ کا بھی فائنل کوئز بھی آ رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ بار بار دعا کرنی چاہیے، وسائل کا استعمال کرنا چاہیے، اور مسابقت کا جذبہ، تین چیزیں، ٹھیک ہے؟ بار بار دعا کیجیے۔ اب یہ وہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائی۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں۔ ربی، یہ میرے کہاں سے آ گیا اس میں ترجمے میں، کوئی بتائے گا؟ زیر سے زیر عربی کا اسلوب ہے کہ چھوٹی یا جو ہے نا، یا جو ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں اور اس کی جگہ قائم مقام زیر، تو یہ جو زیر ہے یہ یا کا قائم مقام ہے۔ اور تو اس میں ہم کہتے ہیں جب ربی اس طرح آتا ہے تو اس میں حرف ندا شامل ہو جاتا ہے، اے میرے رب زدنی، گو کہ یہ فعل ہم نے نہیں پڑھا، لیکن زد اس کے دو ٹکڑے کریں گے، زد اور نی، ٹھیک ہے؟ زد فعل امر ہے، فعل امر ہے، یہ ہم نیکسٹ کورس میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ علمن، یہ دو زبر والی تنوین ہے، علم، ٹھیک ہے؟ تو یہ اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں، یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم اس کا دیکھتے ہیں، ہم لفظی ترجمہ اور یا اس کے ہم ٹکڑے کر کے دیکھتے ہیں۔ ربی، اے میرے رب، رب کون ہے؟ کیا تعریف کرتے ہیں ہم رب کی؟ پالنے والا، ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے پرورش کرنے والا، محبت کے ساتھ پرورش کرنے والا، نہ صرف کہ ہماری بلکہ کروڑوں مخلوقات ہیں ان سب کی ہر چیز کا خیال کرنے والا، ہمارے جسم کے کروڑوں خلیوں کا، ہمارے حالات کا، ہماری کیفیات کا، ہر چیز کا خیال رکھتا ہے۔ دیکھیں ہمارے لیے ہر چیز بنائی، اب پیدا کیا، ماں باپ بہن بھائی وہ سب دیے، رشتے اتنے دیے، اس کے بعد ہمارے کھانے پینے کے لیے ہر طرح کی چیزیں دیکھیں اگتی ہیں، اناج کیا، پھل کیا، سبزیاں کیا، سارا کچھ، جانور ہیں ان سے دودھ ہے، گوشت ہے، کتنا ہر چیز کا، آکسیجن کیسے دیکھیں، پودے بنائے جو کاربن ڈائی آکسائڈ لے کے آکسیجن خارج کرتے ہیں اور ہمارے آکسیجن اسی کو اس سے ہم سانس لیتے ہیں، اور ہمارے ایک ایک جسم کے ایک ایک سیل، ایک ایک خلیے تک وہ آکسیجن پہنچتی ہے۔ تو مطلب جتنا ہم سوچیں اتنا ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا خیال آتا ہے، تو ہم پھر اسی سے ہی دعا مانگیں گے کیونکہ وہی ہمارے لیے ہر چیز کرتا ہے۔ زدنی، جیسے ہم نے کہا دو ٹکڑے کریں گے، زد کا مطلب ہے زیادہ کر، نی مجھ کو، ٹھیک ہے؟ 3 بار یہ لفظ آیا ہے زدنی، کس میں زیادہ کر؟ علم میں، علمن، علم میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ
دعا سکھائی. تو اس کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے اس ماڈل کے مطابق ہم اس کے کچھ اسباق دیکھ لیتے ہیں. یہ دعا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائی، بالخصوص قرآن کو یاد کرنے اور سیکھنے کے لیے. ٹھیک ہے، دیکھیں کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سکھائی کہ قرآن سیکھنے کے لیے جو ہے اور اس کو یاد کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو پوری یہ آیت ہے. ہم لیکن صرف ہمارے کورس میں وقل اور کہیے کہ اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم. اب سوچیں اگر ہمیں کیسے دعا مانگنی چاہیے. جب ہم دعا مانگ رہے ہو تو ہمیں بڑے دل سے اور اللہ تعالیٰ سے اور اس توقع اور امید کے ساتھ کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہمارا رب ہے، پروردگار ہے، جس نے ہمیں ہر چیز دی ہے، ہمیں ہر چیز دیتا ہے، تو ہماری وہ سن رہا ہے. ہم جو سوچتے بھی ہیں تو وہ اس کو بھی سنتا ہے. ہم جب دعا کریں گے تو انشاءاللہ وہ ہماری قبول کرے گا. تو اتنے اپنی ایک یقین کے ساتھ بھی جب ہم دعا کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ قبول بھی ہوتی ہے. فرض کریں ایک انسان بہت زیادہ بھوکا ہے یا کسی کا سیریس آپریشن ہونے والا ہے، کل فرض کا اس کا دل کا آپریشن ہوا ہے، سیریس ہے، رسک ہے، تو وہ کیسے دعا مانگے کہ یا اللہ میرے پہ رحم کرنا، میرا خیریت سے یہ ہو جائے. سبھی مانگ رہے ہوتے ہیں اس کے لیے دعائیں. اگر کوئی بہت بھوکا ہے تو وہ کہے گا کہ یا اللہ مجھے کوئی کھانا دے دے. تو کیسے دل سے جیسے نکلتی. تو اس طرح جب ہم علم کے لیے بھی دعا مانگیں تو وہ بھی ہمیں اتنے ہی شدت سے، چاہت سے اور خلوص سے مانگنی چاہیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ پھر قبول بھی ہوگی. تو تڑپ ہو، شدت ہو، دل سے مانگیں، بار بار مانگیں. نماز سے پہلے دعا مانگ سکتے ہیں، بعد میں مانگ سکتے ہیں. نماز کے بعد جنرلی ہم آیت الکرسی ضرور پڑھتے ہیں ایک بار، تو اس کے ساتھ پڑھ لیں کہ اس میں بھی 2 بار علم کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، اور ہمیں یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ جہالت کی بیماری سے ہمیں نجات دے، کہ مطلب ہمیں قرآن کیوں نہیں سمجھ آ رہا. اور ہم یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں علم عطا کر، علم میں اضافہ فرما. اور سب سے اہم علم کون سا ہے؟ وہ قرآن کا علم ہے. تو اگر ہم دل سے یہ ساری دعائیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. لیکن صرف دعا سے کیا کام ہو جائے گا؟ ایک بچے نے امتحان دینا اور وہ کہے کہ جی بس میرے لیے دعا کریں، اور اس کو کہیں گے جی تم بیٹھ کے اتنے گھنٹے پڑھا بھی کرو، اور وہ پڑھائی نہیں کر رہا، تو کیا پاس ہو جائے گا؟ نہیں پاس ہوگا نا. تو دعا کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کوشش بھی کریں، ہم کچھ وقت نکالیں اس کو سیکھنے کے لیے. جیسے اب آپ دیکھیں سب لوگ وقت نکالتے ہیں تو ماشاءاللہ کتنے الفاظ آپ نے سیکھ لی ہیں. تو جب ہم پھر کوشش میں، اس میں بھی ہم دعا کرتے کہ یا اللہ ہمیں توفیق بھی دے، پھر یا اللہ ہماری کوشش میں برکت بھی ڈال. یہ ساری چیزیں اکیلی دعا سے نہیں، لیکن دعا سے بھی ہم توفیق کی بھی دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ اس کو بڑھا علم کو. اور پھر ہم اپنی کوشش بھی کرتے ہیں. کوشش، اللہ تعالیٰ کوشش کو دیکھتا ہے. یعنی لیس للانسان الا ما سعی، کہ ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے کہ وہ کوشش کرے. تو علم جو ہے صرف علم حاصل کر لینا نہیں کہ اب ہم نے کہا جی ہم نے QC1 کر لیا تو بڑی اچھی بات ہے. جو کچھ ہم نے سیکھا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس پہ ہمیں عمل بھی کرنا. ٹھیک ہے، اور پھر ہم نے اس کو پھیلانا بھی ہے. وہ ماڈل بھی ہم جو تھرو آؤٹ جس کو ہم فالو کرتے ہیں، اور حدیث کے مستاق بھی جو ہم نے کل پڑھی کہ ہم نے سیکھنا ہے اور ہم نے سکھانا بھی ہے. ٹھیک ہے، تو پہلی بات علم جو سیکھا ہے اس پہ عمل بھی کریں، اور پھر ہم نے اس کو دوسروں کو بھی بتانا ہے، اس کو ہم نے پھیلانا ہے. یہ انفرادی بھی طور پہ بھی ہو سکتا ہے اور اجتماعی طور پہ. ہمیں پتہ ہے اسلام ہمارا جو دین ہے یہ اجتماعیت کا دین ہے. ٹھیک ہے، تو ہم یہی نہیں کہ صرف ہم اپنے تک رکھیں گے، ہم دوسروں کو بھی انشاءاللہ بتائیں گے، پھیلائیں گے. معاشرے میں، سوسائٹی میں، ہر طرح سے اس کے لیے انشاءاللہ بہتری آئیں گی. اچھا، کچھ عجیب لوگوں نے نا فلسفے بنا لیے. لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں زیادہ نہ سیکھیں، زیادہ نہ کریں، کوئی ضرورت نہیں ہے زیادہ نہیں. دیکھیں نا ہمیں زیادہ پتہ ہوگا تو پھر اس کا مطلب ہے اتنا زیادہ ہمیں عمل کرنا پڑے گا، تو زیادہ علم کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے علم میں زیادتی کی دعا خود سے سکھائی ہے. اصل بات یہ ہے کہ اگر ہمیں علم سمجھ زیادہ ہوگی تو ہمیں عمل کرنا آسان ہوگا. اصل بات یہ ہے کہ علم اگر زیادہ ہوگا تو عمل کرنا آسان ہوگا. اس لیے کہ جب بات زیادہ سمجھ میں آئے گی کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اور اصل کامیابی جو ہے وہ آخرت کی ہے،
جب ہمیں یہ چیز پتہ چلے گی تو ظاہر ہے کہ ہم نے پہلی دفعہ جب شروع سے ہی ہم نے سورۃ فاتحہ میں آتے سیکھی تھی تو ہم نے کہا تھا کچھ بھی کرتے وقت ہمیں آخرت کو ہم مد نظر ذہن میں ضرور رکھیں کہ اس دن اچھے کام کا اچھا اور برے کام کا برا بدلہ ملنے والا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے جو عادتیں سیکھی تھی اس میں ایک عادت ہم نے یہ بھی سیکھی تھی. تو جب ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ذہن میں رہے گا ہمیشہ کہ آخرت اصل کامیابی جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے, تو ہمیں یہ کب پتہ چلے گا؟ جب ہم سیکھیں گے, جیسے ہم اب سیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں قرآن پاک کو. تو پھر اس لیے کہ علم بڑھنے سے عمل کرنا آسان ہے. ٹھیک ہے, کچھ جو لوگ یہ کہتے ہیں نہیں نہیں زیادہ نہ سیکھو, زیادہ عمل کرنا پڑے گا, اس سے مسئلے پڑتے ہیں, عجیب عجیب کہتے ہیں لوگ اس طرح کی باتیں, بس جتنا پتہ ہے کافی ہے اتنا ہی عمل کر لیں. نہیں, اگر ہم آسانی چاہتے ہیں اور اچھا عمل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کا زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنا ہے. 10 سیکنڈز آپ کے علم ایک دوسرے کو بتائیے, نہیں تو خود اتنی اونچا بولیے کہ آپ کے کان میں اس کی آواز آئے. ربی زدنی علما. اچھا, پہلے اب ہم نے دعا تو کر لی, اب اس کے بعد ہم نے کہا کہ وسائل کا استعمال. تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ علق میں, جس میں شروع کس سے ہوتی ہے, اقرا بسم ربک الذی خلق, ٹھیک ہے, اور اسی کی آیت نمبر جو ہے اگلی آیت کون سی آیت آتی ہے, الذی علم بالقلم, قلم. الذی واحد ہے یا جمع ہے, کیا ہے یہ, اسم ہے فعل ہے, کیا ہے, واحد ہے اور خاص یہ اسم, واحد ہے, جس کا مطلب ہے جس نے. ٹھیک ہے, کیا جمع کر بنائیں گے اس کی, خاص اسم ہے. الذی کی, الذی کی جمع کیا بنائیں گے, الذین شاباش. علامہ ہم نے کل پڑھا تھا, الذین آج بھی ہمیں سسٹرز نے بتایا, علامہ سکھایا. بالقلم کتنے ٹکڑے کریں گے, بالقلم کے 2, بی اور القلم. ٹھیک ہے, بی اور القلم کرنا ہے, بی اور قلم نہیں کرنا, بی اور القلم. ٹھیک ہے, تو القلم ہے تو یہ بھی اس میں خاص, اس میں قلم سے, بی کا مطلب سے. ٹھیک ہے, تو یہ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ علق کی, اللہ سی علم بالقلم, قلم جس نے سکھایا قلم سے. تو آج کل ہم قلم پین سے لکھیں یا ہم یہ کمپیوٹر میں لکھیں, کوئی بھی وسائل جو ہیں تو وہ بھی اسی لکھنے میں ہی آ جائے گا, وسائل میں آ جائے گا. ٹھیک ہے, اگر ہم کمپیوٹر پہ بھی لکھ رہے ہیں, ہاتھ سے پین سے لکھ رہے ہیں, کسی چیز سے لکھ رہے ہیں, تو وہ اسی میں آ جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی اور جو وسائل ہیں وہ ہم نے استعمال کرنے ہیں, جیسے وسائل ہیں, آپ اس کی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, یا اس کو کام کرتے ہوئے دوبارہ بعد میں سنتے رہتے ہیں تو آپ کی رویہ ہو جاتی ہے. تو جتنے بھی وسائل ہیں ان کو ہمیں بروکار لانا چاہیے. تو بالکل ٹھیک آپ نے کہا کہ اللہ زی وہ جو یا جس, 304 بار یہ آیا قرآن پاک میں اللہ زی. اور بالکل ٹھیک سسٹرز نے ہمیں بتایا کہ اللہ زینہ جو ہے وہ اس کی جمع ہے, اور یہ اللہ زینہ یہ دونوں الفاظ مل کے تقریباً 1400 بار, 1380 بار آئے ہیں قرآن پاک. سوچیں صرف اللہ زینہ بھی آپ کو آتا ہے ڈھونڈیں تو 1400 الفاظ کا ترجمہ کرنا آپ کو آ گیا. کتنی اچھی اس کے جو ہے کورس کی ڈیزائننگ دیکھیں, کہ ہمیں دعا دینی چاہیے ان کو, عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب کو, کہ دیکھیں انہوں نے کتنی اچھی ڈیزائننگ کی اور کیسے ہمیں کتنا آسان ہو گیا ہمارے لیے قرآن پاک کے الفاظ کو انڈرسٹینڈ کرنا. ٹھیک ہے, اور اللہ زینہ ہم پہلے کہاں پڑھ چکے ہیں, ہم نے سورۃ فاتحہ میں پڑھا تھا, صراط اللہ زینہ. ٹھیک ہے, راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم, جن پر تو نے انعام کیا. تو ہمیں اللہ زینہ وہاں سے آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. علامہ ہم نے کل بھی پڑھا تھا, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تو 2 ٹکڑے ہم نے کیے تھے, ہو علیحدہ تھا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو
سیکھے قرآن کو اور سکھائے اس کو. تو پہلے سیکھے، پہلا آپ کا اکرام ہے سیکھنے والوں کا، اور اس کے بعد پھر سکھائے. پہلے سیکھے گا اور پھر سکھائے گا. تا پہلے آتی ہے، عین بعد میں آتا ہے، تو تعلم پہلے ہے، سیکھنا پہلے ہے اور سکھانا بعد میں ہے. تو سکھایا علامہ، اس پہ تشدید ہے علامہ پہ، ٹھیک ہے. جو ہم نے فعل پڑھا تھا وہ ہم نے علمہ پڑھا تھا، جاننا، اس نے جانا، عالمہ، ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہم نے اسم پڑھا تھا وہ ہم نے علم پڑھا تھا، علمن ہے نا، مصدر جو پڑھا تھا علمن. یہ علامہ ہے، اس میں تشدید ہے. یہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے، یہ مزید فی والے افعال ہوتے ہیں، یہ بعد میں ہم پڑھیں گے. بی سب کو آپ کو پتا ہے، بسم اللہ ہم کہتے ہیں سے. القلم، یہ دیکھیں ایسے ایسے آپ نے ٹکڑے کرنے ہیں. القلم 4 دفعہ یہ بھی آیا قلم سے. تو اس کے اسباق دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کیسے اس کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے. اس کا مطلب ہے جب ہمیں اس آیت کو پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی فوراً قلم اٹھا لینا چاہیے، اور ہمیں وعدہ کرنا چاہیے کہ اے اللہ میں تیری کتاب کو سیکھنے کے لیے قلم کا استعمال کروں گا. آپ نے ابھی تک ساری زندگی میں لوگوں نے لاکھوں کروڑوں الفاظ لکھے ہوں گے، لیکن اب ہم کیا کریں گے؟ ہم قرآن اور عربی سیکھنے کے لیے بھی قلم استعمال کریں گے. اور ماشاءاللہ آپ لوگ ورک بک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اس میں لکھتے ہیں تو قلم کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر کوئی کہتے کمپیوٹر میں اس سے بھی لکھے تو وہ بھی اسی میں ہی آ جاتا ہے. مقصد ہے لکھنے کا. اب کہاں لکھیں گے؟ کوئی نوٹ بک ایک رکھیے، کہاں سے؟ کسی کتاب سے جو آپ کی ٹیکسٹ بک ہے اس میں سے دیکھ لکھ سکتے ہیں. کوئی اور آپ عربک کی جو ہے کتابیں کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے اور بھی جب پڑھتے ہیں ان میں سے آپ لکھ سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہ بڑی مجبوری ہے، ہائے بس لکھو اس کو، بس ختم کرو. نہیں، شوق سے کہ یہ میں کیوں. جب پتہ ہے ابھی جو لیٹسٹ ریسرچ ہے وہ کہتے ہیں جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں تو لکھنے سے پہلے آپ اس کو غور سے پڑھیں گے یا سنیں گے کوئی چیز اور پھر اس پہ غور کریں گے، پھر لکھیں گے، تو آپ کا ذہن بھی کام کرنا ہے، آپ کے ہاتھ کی انگلیاں کام کر رہی ہیں، ظاہر لکھتے ہوئے دیکھ بھی رہے ہیں، آپ کے آنکھ دیکھ بھی رہے ہیں، یعنی آپ کا پورا جسم خاموش رہ کے آپ کے دماغ، آنکھوں اور ہاتھوں کا ساتھ دے رہا ہے، اور پھر آپ لکھ رہے ہیں. اور لکھنے سے بڑا پکا ہو جاتا ہے. ہمیشہ یہ ٹیبل وغیرہ میں خود سے لکھتی تھی نوٹ بک میں، تو کیونکہ ویسے لگتا ہے ہمیں آ گئے ہیں، لیکن جب ہم زبانی لکھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا کوئی اگر بھولتا ہے تو پھر دوبارہ جب آپ کریکٹ اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ میری غلطی تھی، پھر وہ ہمیشہ یاد رہتی کہ نہیں یہاں یہ میں نے غلط لکھ گیا تھا، یہ مجھے ایسے لکھنا تھا. تو بہت کنٹریبیوشن ہوتی ہے ہر چیز کی. آج ہم نقطہ تعلیم میں بھی بات کریں گے کہ سب چیزوں سے کیسے ہماری یادداشت میں یاد کرنے میں آسانی ہوتی ہے. تو شوق اور اخلاص کے ساتھ ہمیں کرنا ہے، سستی اور لاپرواہی سے نہیں. اور نیت کیجئے کہ پوری قرآن کے نوٹس بنائیں گے انشاءاللہ. علم اگر سیکھنا ہے تو سارے جو وسائل ہم استعمال کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم استعمال کریں گے. انشاءاللہ کہیے آپ بھی، اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ سیکھنے کے لیے ہم سب وسائل استعمال کریں، انکلوڈنگ لکھنے کے. ٹھیک ہے، لیکن یہ میں نے بتایا کہ جدید تحقیق کے مطابق لکھنے سے سیکھنے کا عمل کافی مؤثر ہو جاتا ہے، افیکٹو ہو جاتا ہے. لکھنے سے غور سے پڑھیں گے، سنیں گے، پھر لکھتے ہیں تو دماغ، آنکھ، ہاتھ کی انگلیاں سب مل کر اور بقیہ جسم خاموش رہ کر کام کرتے ہیں. اس طرح سے گویا ہمارا سارا جسم جو ہے وہ علم سیکھنے میں لگ جاتا ہے. جب پھر ایسے کریں گے تو اس میں ظاہر ہے انشاءاللہ تعالی ہم زیادہ سے زیادہ سیکھیں گے. جی 5 سیکنڈز آپ کے. علم، اس کو ایک دفعہ پڑھ لیجیے. ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جتنے بھی وسائل ہیں ہم نے استعمال کرنے ہیں، انکلوڈنگ لکھنے کو، قلم کو. ایون کمپیوٹر پہ آپ لکھیں. یہ دیکھیں بکلیٹ یا شیٹ جو الفاظ میں نے کہ سبق نمبر 19A کا دیکھیں انہوں نے بتایا بس زدنی، اس میں ٹکڑے بھی بتا دیے اور بتایا کتنی بار آیا ہے. الذی، جس نے 250 سے زیادہ بار آیا. بی اور الکرم،
ایکم، دیکھیں سارے اس میں آپ کو ٹکڑے کرنے بھی پتہ چل جاتے ہیں. ابھی ہم اگلا بھی پڑھیں گے. احسن، بہتر ہوگا. آمنت باللہ، میں ایمان لایا. تو اس میں آپ پڑھیں تو آپ کو بہت اچھی طرح سے چیزیں انشاءاللہ یاد ہوں گی. جیسے میں نے بتایا آپ کی لرننگ کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب ہم سورۃ ملک کی آیت نمبر 2 کا ایک حصہ لیتے ہیں. مسابقت کا جذبہ ہمیں رکھنا چاہیے، ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کا. دیکھیں لوگوں کو بڑا ہوتا ہے جی اس کا گھر بہت اچھا ہے تو میرا بھی گھر اتنا اچھا ہو، فلاں کی گاڑی اس ماڈل کی ہے لیٹسٹ، اور یہ والی اس نام کی بڑی گاڑی ہے تو میرے پاس بھی یہ گاڑی ہو، یہ چیز ہوں، اس جو ہے برانڈ کے کپڑے ہوں، ایسی چیزیں ہوں. ہم اس میں جو ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہم نیک اعمال میں ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. اب آپ لوگ سیکھ رہے ہیں. دیکھیں کچھ لوگ جو زیادہ، اب جیسے مڈ کوئز ہوا، کتنے سارے لوگوں نے پورے 60 مارکس میں سے 60 مارکس لیے. ورک بک ریگولرلی کرتے ہیں، ہوم ورک گوگل ہوم ورک ریگولرلی کر رہے ہیں، ان میں اچھے پورے مارکس ہیں. کچھ لوگوں کے 30 آؤٹ آف 30، کوئی ایک آدمی 29، اس طرح سے مارکس ہیں. تو اور اچھا سیکھ رہے ہیں، ریویژن میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں. تو اس میں ہمیں ایک دوسرے سے جو ہے وہ لینا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایکم، ایو پہلے ہم نے کون پڑھا تھا نا، من کا، من کا کون بھی، من کے اور بھی معنی لیکن کون کے معنی میں بھی بات ہے. تو ایو کا بھی مطلب ہے کون. کم ہمیں آتا ہے نا، ہم نے ضمائر پڑھے تھے. کم تم سب میں سے، کون تم میں سے احسن ہو، بہتر ہوگا، عملا عمل میں. ایو کا مطلب بھی ہے کون. 59 ٹائمز یہ لفظ آیا. ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لیں. ایو، کم تم میں سے. دو ٹکڑے کریں گے، ایو اور کم. کم نا، یہ ہم نے ضمائر میں کیا تھا نا، یہ وہ والے ضمائر ہیں. اصل میں پوری آیت تو ایسے ہے نا اس کی، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا موت اور زندگی کو تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں. ٹھیک ہے. تو یہ دنیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے امتحان کا رکھی ہے. اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ ہم کون، اس کے جو احکام کو ہم اگر فالو کرتے ہیں اور اچھے اعمال کرنے میں ہم میں سے کون سبقت ایک دوسرے پہ لے جانے کی کوشش کرتا ہے. اب اتنا وہ ہو گیا عجیب سا ہمارا معاشرہ، ہم دوسری چیزوں میں کمپٹیشن میں لگے ہوئے ہیں اور اس میں ہم بھول جاتے ہیں. تو ہمیں اس عمل میں، اچھے اعمال کرنے میں جو ہے ہمیں دیکھیں ہمیں بہتر ہونا ہے. اب یہ ہم حسن کی بھی بات کرتے ہیں کہ یہ لفظ کیسے ہے. جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، حسن کا مطلب ہے اچھا. 19 بار یہ لفظ آیا ہے. تو اگر ہم اس کے ساتھ، جیسے ہم انگلش میں نہیں کہتے ڈگریز جو کہتے ہیں، گڈ، بیٹر، بیسٹ، ایسے، تو جیسے یہ گڈ ہے تو بیٹر احسن ہو، زیادہ اچھا، بہتر. ٹھیک ہے. یعنی اس سے نیکسٹ ڈگری جو ہے وہ آ جاتی ہے. 36 ٹائم، 36 بار احسن ہو، زیادہ اچھا ہے، بہتر. جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ کبیر کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں بڑا، اور اکبر کا مطلب ہے سب سے بڑا یا اس سے بڑا. صغیر کہتے ہیں چھوٹا، اصغر کا مطلب ہے سب سے چھوٹا. تو یہ حمزہ الف جو لگتا ہے، زبر لگتا ہے ساتھ، تو احسن و زیادہ بہتر، یعنی یہ ایک طرح سے اس کی اگلا لیول، زیادہ اچھا. تو زیادہ اچھا کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بہتر. جیسے گڈ، بیٹر. تو اسی طرح سے حسن و اچھا، احسن و زیادہ اچھا، بہتر. یہ بھی بعض دفعہ اگر آپ سے ان میں سے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ پک کرنا، تو یا جو زیادہ والا ہے نیکسٹ والا، اس میں ہمیں حمزہ زبر کا ایڈیشن ہوگا. ٹھیک ہے. اکبر، اصغر، احسن، ایسے. تو یہ پہلے بھی ہم نے یہ پڑھا ہے شاید کہیں، نہیں بھی تو آپ یہ لوگ یاد رکھیے کیونکہ یہ آپ کو پہچان ہونی چاہیے. ٹھیک ہے.
یہ حمزہ زبر جو ساتھ لگاتا ہے وہ اس کی نیکسٹ ڈگری میں اس کو لے جاتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے میں نے کہا کہ کبیر اور صغیر کو اکبر اور اصغر بنا دیتی ہیں. پھر انہوں نے تینوں کو دوبارہ سے بتا دیا, کبیر سے اکبر, صغیر سے اصغر, حسن سے احسن, حسن و احسن بہتر, گڈ بیٹر. ٹھیک ہو گیا. عملن, عملن ہے اسم ہے, 2 زبر والی بھی ہو سکتا ہے, 2 پیش والا بھی ہو سکتا ہے, 2 زیر والا بھی, یہ ہمیں کوئی سی بھی تنوین ہو سکتی ہے. تو عملن کا مطلب ہے عمل, اور اس کی جمع اعمال. ابھی ہم نے کل پڑھا تھا انما الاعمال بالنیات. ٹھیک ہے, اعمال تو بس نیتوں پر ہیں. تو یہ آپ نے واحد جمع بھی اس کی یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے, اسم ہے, اسم کی جمع عملون کی جمع اعمالون. جو اس کا فعل ہے وہ عاملہ ہے. ٹھیک ہے, سامعہ کے باب سے ہے نا, چوتھے باب سے, وہ عاملہ ہے, یہ اس کا اسم ہے عملون. یہ جو ہم نے اسما بنایا اس میں بھی یہ عملونی بنا اینڈ میں, جو مصدر بنا ہے. تو اس سے بھی آپ یاد رکھیے, اپنی زندگی میں لانے کے لیے ہم اس کے اسباق دیکھ لیتے ہیں. اب کون بہتر ہوگا عمل میں؟ اگر ہم نیک اعمال کی بات کریں, اللہ تعالیٰ نے نماز ہم پہ فرض کی ہے, اچھے اخلاق ہے, ہمیں دوسروں کو اچھی بات بتانا چاہیے, برائی سے روکنا, اچھی بات کی تلقین کرنا. تو نماز پڑھنے میں کون اچھا ہے؟ گھروں میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن میں کون اچھا ہے؟ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے جو ہے فیملی کے ساتھ آپ کا گھر میں کیسا برتاؤ ہوتا ہے. ان کا تھا کہ میں ان میں سب سے بہتر ہوں. اسی طرح سے جو ہم جاب کرتے ہیں تو آفس میں اپنے سب آرڈینیٹس ہیں, ان کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے, اپنے سینئرس کے ساتھ ہمارا باسز کے ساتھ کیا رویہ ہے, یا کوئی اپنے کام سے ہمارے پاس آ جاتا ہے تو ہم اس کو ترخواہ کے بھیج دیتے ہیں, انتظار کروا کے کچھ نہیں کرتے, یا ہم واقعی اس کی جو ایکچوئل ہے, اس کی جو ضرورت ہے یا اس کی جو انفارمیشن اس کو چاہیے یا کسی طرح سے وہ آئے ہیں تو وہ ہمیں پورا کرنا چاہیے. جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ جو ہے, کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی, کہتے ہیں نا ناپ تول میں کمی نہ کرو, تو کہتے ہیں جی ہم کون سی ناپ تول, ہم کوئی تولتے ہیں نہیں. اگر ہم کوئی بھی جاب کر رہے ہیں, دیکھیں جتنی اس کی سیلری ہے, اگر ہمیں سیلری پوری مل رہی ہے تو وہ جتنی ہماری جاب ڈسکرپشن ہے, جو ہماری ذمہ داری ہے, ہم نے وہ ساری پوری کرنی ہے, پھر ہی وہ ہماری حلال بنتی ہے. تو اگر کوئی بھی ایفرٹس کیا, کوئی آفس کا کوئی کام ہے, اگر وہ اپنے کام جو ہے جا کے بیٹھ کے گپ شپ لگائی, چائے پی اور اپنا کام چھوڑ دیا, اب ظاہر ہے وہ کام نہیں ہو رہا, تو جن لوگوں کے کام ہے ان کو تو تکلیف ہوگی, وہ بیچارے پتہ کرنے آئیں گے, ان کو پھر چرخا کے بھیج دیں گے. تو یہ ہر ایک جو بھی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے اس کو ہم نے پورا نبھانا ہے, پھر ہی ہمارا جو ہے نا ہم رزق حلال کما رہے ہوتے ہیں. اور یہ بھی کہ لوگوں کو انکنوینئنس نہ ہو. ہم کسی کا کام روکا ہوا ہے, پڑی ہوئی ہے فائل تو پڑی رہے, جس نے آ کے سفارش لگا دی, آج کل بہت کامن ہو گیا کہ رشوت دے دی تو اس کا کام کر دیا, آفس میں بڑا کامن ہے, اور دوسری فائلیں پڑی رہتی ہیں. اسی طرح سے کرتے ہیں. تو جو میرے پرسنل ایکسپیرینس ہے, سیکریٹریٹ میں بھی ہم جاتے تھے, کام لٹکاتے رہتے تھے. تو یہ کہ اگر ہر بندہ اپنا کام پورا کرے تو کسی کو کبھی بھی کوئی پرابلم نہ ہو. اس کے علاوہ انفرادی جو ہیں, ہم نماز, روزہ, ذکر, یہ سارے اور اجتماعی کاموں, جیسے ہم اصلاح کے لیے دیتے ہیں, دین کی دعوت دیتے ہیں, عمل بالمعروف نہی عن المنکر, یہ سب کاموں میں کون اچھا ہے؟ تو انفرادی طور پہ, اجتماعی طور پہ, عبادت کرنے میں, لوگوں کے ساتھ سلوک میں, اپنے جو ڈیوٹیز ہیں, جو کام ہیں, ان کو پوری طرح سے کرنے میں, تو اس میں ہمیں ایک دوسرے سے مسابقت کرنی چاہیے. اور یہاں کی ہم بات کریں اپنی کلاس کی, تو کون اچھا سب سے, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اس کو بتانے کے لیے سب سے اچھا سیکھنے کی کوشش کیجیے. ٹھیک ہے, اور جو جتنا بھی سیکھ سکتا ہے, جتنا اس کے پاس ٹائم, اس کے حساب سے اگر وہ کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری کوشش کو دیکھتا ہے. بات مارکس کی نہیں ہے, بات یہ کہ ہم سیکھ کتنا رہے ہیں. تو ہماری بہتر جو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم بہتر سے بہتر سیکھ سکیں انشاءاللہ. جی 10 سیکنڈز آپ کے. اس علم, اس کو پڑھ لیجئے, اگر کوئی ساتھ ہے اس کو سکھائیے, یا خود اتنی اونچی آواز میں پڑھیں کہ آپ کے کان میں آواز آئے.
تو مسابقت کا جذبہ، نیت کر لی، دعا کر لی، ساری جو ہے فیسلٹیز اور خاص طور پر قلم کا استعمال شروع کیجئے. تو اللہ کے سامنے مسابقت کا جذبہ رکھیے نیک کاموں میں. اور ابھی اس وقت ہمارے لیے کہ قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے ہمیں مسابقت کرنی چاہیے. اب دیکھیں شیطان کو تو بڑی تکلیف ہے. جب آپ لوگوں نے رجسٹریشن کرائی تو اس کو بڑی تکلیف ہوئی. پھر بہت سارے لوگوں کو اس نے، کئیوں کو کہا یہ تو کورس بالکل ہی آسان ہے، اس کو کیا کرنا سیکھے. کئیوں سے کہا نا بڑا مشکل ہے، یہ نہیں کر سکتے. بہت سے لوگ چھوڑ گئے. اب جو یہاں بیٹھے ہوئے سیکھ رہے ہیں، آپ خوش قسمت لوگ ہیں، کیونکہ آپ نے اتنی اپنی استقامت اللہ تعالیٰ نے دی کہ آپ ماشاءاللہ جو ہے اس کو سیکھ رہے ہیں. اب جب آپ نے سیکھنا شروع کیا ہے تو شیطان کو تو بڑی تکلیف ہے. تو وہ انگاروں پر لوٹ رہا ہے. وہ تو پوری کوشش کرتا ہے ہمیں روک کے. اس دن یاد کرائے گا وہ جی فلاں جگہ جانا بڑا ضروری ہے، وہ کام کرنا ضروری ہے، کلاس کو چھوڑو، کلاس بعد میں لے لینا. اس کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے. دیکھیں شیطان کا تجربے کا اندازہ کریں، کتنے کروڑہ سال کا اس کو تجربہ، اور کہاں اس نے حضرت آدم کو جنت سے نکلوایا. اور اس کے لیے ظاہر ہے ایک دفعہ تو نہیں پتہ کتنی کوششیں کی ہوں گی، اور ابھی بھی اس کی پوری کوشش ہوتی ہے ہمیں کہ بھائی اس سے ہٹا دے. لیکن اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر. ہمیں اس کی مدد حاصل ہے. ٹھیک ہے. تو جو اللہ سے مدد مانگ رہا ہے اور اس کی روز ہم دعا بھی کرتے ہیں ربی زدنی علما، تو اللہ تعالیٰ کی مدد کی ہے. تو شیطان اگر تیار ہے تو فرشتے بھی تیار ہیں آپ سب کے اعمال لکھنے کے لیے. اور یہ ایسی جیسے قرآن پاک کے علم سیکھنے کی جو محفلیں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے اس کا کیسے ذکر ہوتا ہے اور اس کا کتنا ثواب انشاءاللہ ملتا ہے. تو دعا کیجئے کہ اللہ ہم کو ہمیشہ اس کام کے لیے تیار رکھے اور پورا قرآن سمجھ کر سیکھنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. تو انشاءاللہ تعالی جب یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو اب آگے جانا اور انشاءاللہ آسان ہوگا. کوئی ایک یا دو سوال ضروری ہیں تو ابھی لے لیتے ہیں، باقی پھر ہم گرامر کے حصے کے بات کریں. کوئی سوال ہے کسی کا تو آپ پوچھ سکتے ہیں. غلط آ گئی. گرامر میں آج ہم ایک نئی چیز سیکھیں گے. مونس کے صیغے ہم نے آپ کو بہت کم بتائے ہیں، تو اب ہم جو ہے مونس کے صیغے سیکھیں گے انشاءاللہ. مائک میں شور ہے نا، پلیز آپ بات کر لیں تو اس کے بعد اس کو بند کر دیں. آپ خود سے بول لیں، کوئی چیز جواب اگر دینا ہو تو بھی، اگر مائک بند بھی ہے تو جواب دے دیں. جب میں بتاؤں گی تو آپ کنفرم کر لیں کہ آپ نے جواب صحیح تھا تو اپنے آپ کو پوائنٹس دے دیں. اور اگر کبھی غلط بھی ہو سکتا ہے تو آپ کی اصلاح ہو جائے گی جب ہم بتائیں گے. کوئی بات نہیں، اگر شور ہو تو آپ اس کو بند کر سکتے ہیں. تو آئیے ہم گرامر کا حصہ شروع کرتے ہیں. 19B. تو آج کے سبق میں ہم مؤنث کے صیغے سیکھیں گے. ٹھیک ہے، کہ فعلا تو اس نے کیا، تو اس عورت نے کیا کا کیا ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہم ان سب جو ہیں جتنے بھی ہمیں باب کی ہیں ان میں سب کا یہ سیکھیں گے کہ کیسے عورت مؤنث کے لیے ہم کیسے صیغہ استعمال کریں گے. تو سب ایکٹیو ہو جائیے کیونکہ ہم گرامر سیکھنے لگے ہیں. اور ہم کیسے سیکھتے ہیں؟ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن TPI. اشارے کرنے کی عادت ڈالیں، اس سے جلدی یاد ہوتا ہے اور ریکال کرنا بہت آسان ہوتا ہے. تو سب لوگ ایک گہری سانس لیجیے اور میرے ساتھ دہرائیے، سب دہرائیے اشاروں کے ساتھ. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب مل کر کیجیے. یہ مل کر کرنا جو ہے وہ بہت اچھا ہے. اور ساتھی ضرور بنا لیں. ایون آپ کو کوئز کی تیاری میں جو ہے گھر میں نہیں کوئی تو آن لائن آپ کسی کے ساتھ بھی مل کے تیاری کر سکتے ہیں.
کلمے کی 3 قسمیں تو سب کو پتہ ہیں, کون بتائے گا کوئکلی؟ اسم فیل اسم حرف ہاں فعل ابھی حرف ہم آج کل فیل کر رہے ہیں, تو فیل کی تعریف بتائیے جی جس میں انجم کسی بتائیے. کام کے کرنے کا زمانہ پایا جائے. ساتھ زمانہ پایا جائے, ویری گڈ, بالکل ٹھیک بتایا سسٹر نے. تو ہم نے فعل ماضی کا ٹیبل کیا, پھر ہم نے فعل مضارع کا ٹیبل کیا, پھر ہم نے فعل امر اور نہیں کا ٹیبل کیا, اور کل ہم نے کیا کیا, ہم نے 3 اسما بنائے تھے, ٹھیک ہے, اسم فاعل, اسم مفعول اور اسم فعل, یہ 3 اسما ہم نے بنائے تھے. ہم نے کہا فعلہ اس نے کیا, تو کرنے والے کو کیا کہتے ہیں, فاعلن. جیسے ہم کسی کو کوائن کوئی چیز دے رہے ہوں, یہ اس کا اس طرح سے اشارہ ہے دائیں ہاتھ سے, اور جیسے کوئی لے رہا ہے جو وہ جس پہ کام کا اثر پڑ رہا ہے اس کو کہتے ہیں اسم مفعول. اور جیسے مٹھی بنا کے نا قوت کا نشان کرنا, فعلون. اب اس میں ہم نے کہا تھا یہ جو اسم فاعل اور اسم مفعول جو ہیں یہ ایک پیٹرن پہ بنتے ہیں, ٹھیک ہے, سب میں پہلے جو حرف کے بعد جنرلی الف آ جاتا ہے اور پھر اس میں میم ساتھ لگ جاتا ہے وہ اس طرح سے, لیکن جو مصدر ہیں وہ ڈفرنٹ ہیں, ٹھیک ہے, اور کئی دفعہ 2 مصدر بھی ہو سکتے ہیں اور ڈفرنٹ ہیں. جیسے فعلون میں نیچے زیر تھا, ٹھیک ہے, فتحون پہ بھی زبر تھا, جالون پہ بھی زبر تھا, ہے نا, اور کس پہ زبر بتایا تھا, نصرہ میں سے تھا ایک, کسی کو یاد ہے, اور کس کے نیچے زیر آیا تھا, ذکرن ویری گڈ, ویری, ذکر ان کے نیچے آیا تھا. اور کسی کا ایک بالکل ناصرہ سے ہی ایک بالکل ڈفرنٹ اس کا مصدر بنا تھا, عبادتن عبادت, ویری گڈ, ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے عمل جو بنتا ہے اس کی میم پہ بھی زبر ہے, جزم نہیں ہے, یہ بھی نوٹ کر لیں. تو بس یہ مطلب جو ڈفرنس ہے ان باقی سب میں ایک جیسا آتا ہے, کیونکہ باقیوں میں دیکھیں نا درمیان والے حرف پہ جزم آتا ہے لیکن اس میں زبر آتا ہے, عملون. ابھی بھی ہم نے آج بھی دیکھا نا عملون میں. تو ہم پچھلے سبق میں اسم فاعل, اسم مفعول اور مصدر بنانا سیکھ رہے تھے, تو آج کے سبق میں ہم مؤنث کے سیکھیں گے. چونکہ قرآن کریم میں مؤنث کا صیغہ بہت کم استعمال ہوا, تو ایکچولی یہ کورس کی ڈیزائننگ ایسی ہے کہ شروع میں جو چیزیں زیادہ آئی ہیں, جو الفاظ زیادہ بار آئے ہیں, وہ پہلے سکھائے جائیں تاکہ ہم کم وقت میں زیادہ سے زیادہ الفاظ کو انڈرسٹینڈ کر سکیں, ٹھیک ہے. اس کے ایکچولی اسی لیے پھر یہ آسان بھی ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں اکٹھی بتا دیں تو وہ پھر مشکل ہو جاتا ہے. تو ابھی ہم آپ کو صرف فعل ماضی اور مضارع میں صرف ایک ایک صیغہ مؤنث کا بتائیں گے, ٹھیک ہے. تو ٹی پی آئی سے اگر ہم نے پریکٹس کرنی ہے تو یہ مذکر کے لیے ہم کون سا استعمال کر رہے تھے, ہاتھ, دایاں ہاتھ. تو اب اگر مؤنث کی میں بات کروں گی تو میں کون سا ہاتھ استعمال کروں گی, بایاں ہاتھ, لیفٹ ہینڈ, ٹھیک ہے. اب ہم نے کہا تھا جسے ہم کہتے ہیں فعلا, اس نے کیا, تو ہوا فعلا, یہ ہوا کے لیے نا, ہوا فعلا. تو ہوا کی جگہ ہم مؤنث کے لیے کیا لگاتے ہیں, انمیوٹ کر کے بتائیے. ویری گڈ, یا فعلا فعلا یا فعلت, which means کہ جو پہلا ماضی کا صیغہ ہے اس کے ساتھ ہم تا کا اضافہ کرتے ہیں اور اس پہ جزم دے دیتے ہیں. سب کے سب ماضی کے جو مؤنث کے صیغے ایک ہی بس ہم نے بنانا ہے, غائب والا, کہ اس عورت نے کیا, اس عورت نے کیا. اس میں کیا کرنا ہے, تا لگانی ہے اور اس کے اوپر جزم ساتھ لگا دینی ہے. جیسے ہم نے کہا تھا فعلتا, آپ نے کیا, فعلتو, میں نے کیا. یہ فعلت, فعلت, یہ دیکھیں اس میں جزم ہے تا کے اوپر. یہ ماضی کی میں بات کر رہے ہیں. تو ماضی میں پہلے جو صیغہ غائب کا, واحد کا, اس کا صرف ہم نے ہوا کا ایک صیغہ ہم نے بنانا ہے, ہیا فعلت. کبھی اکٹھا لکھا ہو نا تو کئی دفعہ جوڑنے کے لیے اس کے نیچے زیر لکھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. فعلا سے فعلت بنا, اگر جڑ کے آئے گا ہم آگے دیکھیں گے تو کئی دفعہ زیر لکھی ہوتی ہے, اس سے پریشان نہ ہو. دیکھیں فعلتا جب آتا ہے اور فالتو, اس میں لام پہ جزم ہوتی ہے, تیسرے حرف پہ. جب ہم مؤنث بناتے, جو دوسرے صیغے بناتے ہیں, جیسے فالتا بنائیں گے تو یہاں پہ جزم آئے گی نا, لام پہ جزم آتی ہے نا. فالتو بھی بنائیں گے تو لام پہ جزم. اگر لام پہ جزم نہیں ہے, اس میں زیر ملانے کے لیے لگی ہو, تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ مؤنث کا صیغہ, ٹھیک ہے. یہ تو ہو گئی ماضی کی بات. اب آ جاتے ہیں مضارع پہ.
وہ کرتا ہے، یفعلو وہ کرتا ہے، اسپیسیفائی کرنے کے لیے ہم ہوا یفعلو بھی کہہ سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی بہت دفعہ ساتھ یہ بھی ایڈ ہوئے وہ ہوتے ہیں، ہوا ہم تو بہت دفعہ آتا ہے، یہ ایک طرح سے تھوڑی سی تاکید، تھوڑا سا سٹریس دینے کے لیے خاص۔ تو یفعلو وہ کرتا ہے تو اس کو ہم ہوا یفعلو، اور ہم نے آپ کرتے ہیں کا کیا اشارہ کیا تھا؟ تفعلو، سنگولر واحد، آپ کرتے ہیں، وہی والا تفعلو ہے، لیکن ہیا تفعلو وہ عورت کرتی ہے، یہ غائب کا صیغہ ہے، یہ بھی تفعلو۔ تو یاد رکھنے کے لیے ہم شروع میں اس میں ہیا لگاتے ہیں، ہیا تفعلو، وہی والا تفعلو، یعنی وہ انتا تفعلو ہوتا ہے، یہ ہیا تفعلو ہے۔ تو اس کا اشارہ ہوا کے ساتھ، ہوا یفعلو ہیا تفعلو، ہوا فعل ہیا فعلت، ہوا یفعلو، سوری، ہوا فعل ہیا فعلت، ہوا یفعلو ہیا تفعلو، وہی والا تفعلو ہے جو انتا تفعلو، آپ کرتے ہیں یا آپ کریں گے، تفعلو وہی والا ہے۔ اب آپ کہیں گے جی ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہمیں کانٹیکسٹ سے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ مؤنث کی بات ہو رہی، ہم آگے جائیں گے نا تو پھر وہ پتہ چل جاتا ہے۔ ابھی ٹیبل میں آپ نے اسپیسیفائی آپ دیکھے تو آپ ساتھ میں ہیا ایڈ کر سکتے ہیں، ہیا تفعلو، ہیا تفعلو کا صیغہ جو ہے وہ غائب کا واحد کا صیغہ ہے، وہ عورت کرتی ہے، اور وہ اس میں انتا تفعلو ہے جو مذکر والا ہے، جو میں دائیں ہاتھ سے کر رہی ہوں، یہ اس میں فرق یاد رکھیے۔ اب ہم نے جو اتنے مختلف باب ہیں ان سب میں ہم ایک ایک صیغہ بس مؤنث کا ہم نہیں ایڈ کرنا، تو پھر اس کے بعد آپ کا ٹیبل پورا مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم ان کی یہ دیکھیں، ہم نے 4 باب پڑھے، پہلا ہم فا سے کہتے ہیں فاتحہ یفتح، دوسرا ہم کہتے ہیں ناصرہ، نون سے لکھتے ہیں ناصرہ ینصرو، تیسرا باب یا تیسرا سیٹ ہم کہتے ہیں دارابا یدربو، اور دوت سے اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور چوتھا باب سامع، یہ تو ماضی میں ہی اس کا فرق آ جاتا ہے، میم کے نیچے زیر آ گئی ہے، باقی سب کے مضارع میں فرق ہوتا ہے۔ یہ ہم نے جو ابھی ریویژن میں بھی سسٹر نے آپ کو دکھایا تھا سب سے پہلے ٹیبل میں نے بھی کل سمجھایا تھا، اس کی سمجھ آتی۔ تو یہ 4 باب ہیں، ہم نے ان کا صرف ایک ایک صیغہ ماضی کا اور ایک ایک صیغہ ہم نے ان کا مؤنث کا فعل مضارع کا کرنا ہے، دیٹس اٹ، اس سے زیادہ آپ نے کچھ نہیں یاد کرنا۔ اور اصول کیا ہے؟ فاتحہ کے ساتھ تا لگایا جزم کے ساتھ، فاتحہ ہوا فاتحہ ہیا فاتحت، ہوا ناصرہ ہیا ناصرت، ہوا دارابا ہیا دارابت، ہوا سامعہ ہیا سامعات۔ مضارع کی بات کریں گے، ہوا یفتح ہیا تفتح، اب یہ یفتح کے ساتھ تفتح آ رہا ہے، ویسے تفتح وہ انتا تفتح والا ہے اس کے ساتھ نہیں ہے، ہوا یفتح وہ کھولتا ہے، ہیا تفتح وہ کھولتی ہے، ہوا ینصرو وہ مدد کرتا ہے، ہیا تنصرو وہ عورت مدد کرتی ہے، ہیا یدربو وہ ہوا یدربو وہ مارتا ہے، ہیا تدربو وہ مارتی ہے، ہوا یسمع وہ سنتا ہے یا سنے گا، ہیا تسمع وہ سنتی ہے یا سنے گی۔ بس یہ ہم نے ٹوٹل مؤنث کے صیغے سیکھنے۔ جی اس کو کون ریوائز کرائے گا؟ ہینڈ ریز کیجئے، جی ہینڈ ریز کیجئے، جی جویریہ آپ کروائیے پہلے، پھر سعدیہ سے کرواتے ہیں۔ فاتحہ، فاتحت، ٹرانسلیشن کرنی ہے آپ نے ساتھ، ترجمہ ٹھیک ہے، کرنا ہے اردو میں، آپ چاہیں صحیح، تو آپ ہوا بھی کہہ سکتے ہیں، خالی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ترجمہ کریں گے۔ ہوا فاتحہ، ہوا فاتحہ اس نے کھولا، ہیا فاتحت اس عورت نے کھولا، اور اس عورت نے کھولا، ناصارہ اس مرد نے مدد کی، ویری گڈ، ناصارت اس عورت نے مدد کی، ویری گڈ، زارابا ہوا زارابا اس نے مارا، اس مرد نے مارا، جی جی ہیا زارابت اس عورت نے مارا، ویری گڈ، ہوا سامعہ اس مرد نے سنا، ہیا سامعت اس عورت نے سنا، ویری گڈ۔ مضارع کا بھی کرائیے۔ ہوا یفتح، ترجمہ بھی کروں ساتھ؟ جی ترجمہ کریں گے تو سمجھ آئے جی گی نا، ترجمہ جی تو کریں گے۔ جی، ہوا یفتح اس عورت نے کیا، نہیں یفتح
وہ सॉरी کھولتا ہے، وہ کھولتا ہے، کوئی بات نہیں، وہ हुआ यफ्ताहु उस मर्द ने खोला, हिया तफ्ताहु उस औरत ने खोला। دیکھیں فعل مضارع میں تو ہم آرام سے کیسے وہ کھولتا ہے یا کھولا تو نہیں نا آئے گا، یفتح جی وہ کھولتا ہے یا کھولے گا، تفتح ہی اب دیکھیں دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ سے اشارہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ فیمیل کے لیے، یا تفتح وہ کھولتی ہے یا کھولے گی، اس میں تو ترجمے میں ہی ٹھیک ہو جاتا ہے، ہمیں مرد عورت بھی نہیں کہنا پڑتا، جی لیکن ماضی میں ہمیں اس جی لیے کہنا پڑتا ہے کہ اس میں زیادہ کلیئر ہو جائے۔ چلو شاباش، اب ہم فعل مضارع کرائیں، یفتح سے دوبارہ کروائیے، شاباش हुआ यफ्ताहु वो खोलता है या खोलेगा, جی، हिया तफ्ताहु वो खोलती है या खोलेगी, ویری گڈ، हुआ यंसुरु वो मदद करता है या करेगा, हिया तंसुरु वो मदद करती है या करेगी, हुआ यदरिबु वो मारता है या मारेगा, हिया तदरिबु وہ मारती ہے یا मारेगी, ویری گڈ، हुआ यस्माउ वो सुनता ہے یا सुनेगा, हिया तस्माउ वो सुनती है या सुनेगी। ایکسیلنٹ شبیریہ سسٹر نے، دیکھے کتنا اچھا کرا ہے۔ جی سعدیہ سسٹر آپ بھی کروائیے۔ جی ہوا فاتح اس مرد نے کھولا، یا فتحت اس عورت نے کھولا، ہوا ناصرہ اس مرد نے مدد کی، یا ناصرت اس عورت نے مدد کی، شاباش، ہوا داربہ اس مرد نے مارا، یا داربت اس عورت نے مارا، ہوا سامعہ اس مرد نے سنا، یا سامعت اس عورت نے سنا، ویری گڈ، اور بارے میں ہوا یفتح وہ کھولتا ہے، یا تفتح وہ کھولتی ہے، ویری گڈ، ہوا ینصر وہ مدد کرتا ہے، یا تنصر وہ مدد کرتی ہے، وہ یضرب وہ مارتا ہے، یا تضرب وہ مارتی ہے، وہ یسمع وہ سنتا ہے، یا تسمع وہ سنتی وہ ہے۔ سنتی تو مدارے میں تو چونکہ ہم سنتی کہہ لیتے تو مسئلہ نہیں ہوتا اس میں، اور بالکل ایزی ہے، ہم نے تا کا اضافہ کرنا ہے ماضی کے پہلے صیغے میں اور اس کے اوپر جزم دے دینی ہے، ٹھیک ہے، پہلے تینوں حروف پہ زبر آ رہی ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ٹھیک ہے، فتحتا اور فتحتو میں یہاں پہ جزم آ جاتی تھی، یہ ہم نے یاد رکھنا، کیونکہ کئی دفعہ جوڑ کے لکھا ہو تو یہاں زیر لگی ہوتی ہے، لیکن اوپر غور کرے تو یہاں جزم نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ فیمیل کا صیغہ ہے، کیونکہ کوئی اس میں بعض دفعہ ایسی چیز آ جاتی۔ جی سسٹر رخشندہ آپ بھی کروائیے۔ جی ہوا فاتح اس نے کھولا یعنی اس مرد نے کھولا، ہیا فاتحت اس عورت نے کھولا، ویری گڈ، ہوا ناصرہ اس مرد نے مدد کی، ناصرات ہیا ناصرات اس عورت نے مدد کی، ویری گڈ، ہوا دارابا اس مرد نے مارا، ہیا دارابت اس عورت نے مارا، سامعہ ہوا سامعہ اس مرد نے سنا، ہیا سامعت اس عورت نے سنا، ہوا یفتح وہ کھولتا ہے، ہیا تفتح وہ کھولتی ہے یا کھولے گی، ہوا ینصر وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، ہیا تنصر وہ مدد کرتی ہے یا کرے گی، ہوا یضرب وہ مارتا ہے یا مارے گا، ہیا تضرب وہ مارتی ہے یا مارے گی، ہوا یسمع وہ سنتا ہے یا سنے گا، ہیا تسمع وہ سنتی ہے یا سنے گی۔ زبردست ہو گیا سسٹر منیبہ، آپ بھی جلدی سے کرا دیں۔ ہوا فتح وہ کھولتا ہے، ہی یا فتحت وہ کھولتی ہے، ہوا ناصرہ وہ مدد کرتا ہے، سوری مدد کرے گا، مدد کی اس نہیں نے مدد کی سوری، اس نے مدد اس کی، نے کھولا، جی اس نے شروع سے کھولا، دوبارہ سے کروا فاتحہ سے دوبارہ شروع کریں، ہوا فاتحہ اس نے فاتح کھولا، ہوا فتحت اس فاتح عورت نے کھولا، ٹھیک ہے، اس عورت نے کھولا، ہوا ناصرہ اس نے مدد کی، ہی یا ناصرتا اس عورت نے مدد کی، ہوا زاربا نہیں اس مرد نے، نصرت کرنا جزم ہے اس پہ، جی نصرت، ناصرت یا ناصرت، ہوا دارابا اس مرد نے مارا، ہی یا دارابت اس عورت نے مارا، ہوا سامعہ اس مرد نے سنا، ہی یا سامعت اس عورت نے سنا، ہوا یفتح وہ مرد کھولتا ہے یا کھولے گا، یا تفتح وہ عورت کھولتی ہے یا کھولے گی، ہوا ناصر وہ مرد، اور ینصر وہ مرد مدد کرتا ہے یا کرے گا، یا مرد نہ بھی تنصر کہیں کرتا ہے اور ہاں کرتی جی آ جاتا جی ہے، کرتا ہے، ہاں جی،
हिया तंसुरु वो मदद करती है या करेगी। वेरी गुड। हुआ यदरिबु वो मारता है या मारेगा। हिया तदरिबु वो मारती है या मारेगी। हुआ यस्माउ वो सुनता है या सुनेगा। हिया तस्माउ वो सुनती है या सुनेगी। वेरी गुड, बहुत अच्छा हो गया। अब किसी को इसमें शक तो नहीं है ना, सब समझ आ गई। हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब देखें, ये जो हमारा टेबल था अब ये बिल्कुल मुकम्मल हो गया। अब चूंकि आपने इस फ्लो में जो है याद किया हुआ माजी और मुदारे के टेबल, कई जगहों पे ना उन्होंने यहाँ पे बीच में इधर तफालू के बाद तफालू डाला होता है। आप इसी तरह से याद रखें, एंड में आप मोनस का सीगा कर लें, फालत, और इसके एंड में तफालू। और यहाँ पे हम इसमें तो ना भी हिया लगाएं, यहाँ हिया इससे लगा देते हैं कि यहाँ भी तफालू आ रहा है। और देखिए इसका कलर भी पिंक होता है फीमेल का दिखाने के लिए। यहाँ पे अगर हम हिया साथ ऐड कर दें तो हिया तफालू वो औरत करती है। इसमें तो वैसे ही उसका बनावट ही डिफरेंट आ जाती है ना, ये एक जैसे हैं एग्जैक्टली। तफालू और तफालू, इनके स्पेलिंग में, इनके आराब में कोई फर्क नहीं है। और उसके बाद फिर फेल अमर और नहीं आ गया, और ये हमने जो कल सॉरी 3 अस्मा बनाए थे वो आ गए। तो अब ये हमारा टेबल पूरा मुकम्मल हो गया। अब इसमें मजीद कुछ नहीं है, ठीक है। सारे नए कपड़े या ज़ेब के कमरे में जो है अब क्विकली कोई ये टेबल करवाएगा, उस्मा शायद करवाइए बेशक। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया, फ़अलत उस औरत ने किया। वेरी गुड। यफ़अलू वो करता है या करेगा, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलू आप करते हैं, अफ़अलू मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलू हम सब करते हैं, हिया तफ़अलू वो औरत करती है। इफ़अल कर, इफ़अलू करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलू मत करो, फ़ाइलुन करने वाला, मफ़ऊलुन जिसको किया गया, फ़ेलुन करना। ये देखिए यहाँ पे इसके मस्दर में जेर है, ये नोट कर लें जिस चीज में जेर आती है। अब हम फातहा का जी कौन करवाएगा? जी नबीला आप करवाइए सिस्टर। फतहा उसने खोला, फतहु उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतहतुम हम सब ने खोला, आप सब ने फतहत खोला, आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने फतहना खोला, थोड़ा सा लंबा अलिफ मद्दा है, फतहना फतहना सबने खोला। हम सब ने खोला, फतहत उस औरत ने वेरी खोला, गुड। उस औरत ने, यफ्तहु अब ये देखिए मैंने बाएं हाथ से इशारा किया, फतहत उस औरत ने खोला। उस जी औरत ने यफ्तहु, यफ्तहु वो खोलता है या खोलेगा, यफ्तहूना वो सब खोलते हैं, तफ्तहू आप खोलते हैं, अफ्तहू मैं खोलता हूँ, तफ्तहूना आप सब खोलते हैं, नफ्तहू मैं हम सब खोलते हैं, या तफ्तहू वो औरत वो वेरी खोलती गुड। है। इफ्ताह खोल, इफ्तहू खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्तहू मत खोलो, फताहुन नहीं फातिहुन, फातिहुन, फातिहुन फातिहुन खोलने वाला, मफ्तूहुन जिसको खोला गया, फतहुन खोलना। खोलना, शाबाश। ये देखें इसमें जबर के साथ आया, सर जालून में भी जबर के साथ आता है, तो ये आपने याद रखना है। अच्छा अब अगले बाब का आ गया, ये कौन करवाएगा जी? सिस्टर रक्षंदा आप करवाइए। नासारा। जी, नसारा उसने मदद की, नसारू उन सब ने मदद की, नसारता आपने मदद की, नसारतु मैंने मदद की, नसारतुम आप सब ने मदद की, नसारना हम सब ने मदद की, नसारत उस औरत ने मदद की। वेरी गुड। यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरुना वो सब मदद करते हैं, तंसुरु आप मदद करते हैं, अंसुरु मैं मदद करती हूँ, तंसुरुना आप सब मदद करते हैं, नंसुरु हम सब मदद करते हैं, हिया तंसुरु वो मदद करती है। उनसुर मददगार, उनसुरु मदद करो, ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुरु मत मदद करो, नासिरुन मदद करने वाला, मंसूरुन जिसकी मदद की गई, नसरुन मदद करना। यहाँ भी देख लें जबर के साथ आया मस्तर, ठीक है। नसरुन तो अभी तक सिर्फ फेलुन का जो था वो जेर के साथ था, हमने साथ साथ, ठीक है सिस्टर, बहुत अच्छा आपने करवा दिया। जी दराबा का कौन करवाएगा? जवेरिया आप करवाइए। दराबा उसने मारा, दराबू उन सब ने मारा, दराबत दरबता
آپ نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا، ضربت اس عورت نے مارا. ویری گڈ. یدرب وہ مارتا ہے، یدربونا وہ مارتے ہیں، تدریبو آپ مارتے ہیں، ادریبو میں مارتا ہوں، تدریبونا آپ سب مارتے ہیں، ندریبو ہم مارتے ہیں، تدریبو وہ مارتی ہے، ادرب مارا، ادریبو مارو، نہیں نہیں لا مارا نہیں تدرب بیٹا، یہ جو مارک آف سوری وہ میں ایکسکلیمیشن نا ہے، مارا وہ لگتا ہے لیکن یہ وہ مارک انہوں نے نشان نہیں ہوتا مار کہنے کا، تو وہ ایکسکلیمیشن کا مارک ہے، اس کے نیچے چھوٹا سا ڈاٹ ہے، مار تو مار تم سب مارو. ٹھیک ہے چلیں دوبارہ سے کروا لیں. ادرب ادریب ادرب مار، ادریبو مارو، لا شاباش. تدرب مت مار، لا تدریبو مت مارو، داربن مارنے والا، مدروبن جس کو مارا گیا، سوری ضربن مارنا. ضربن مارنا، ضربن مارنا. یہ بھی دیکھیں سب یہ ایک ہی پیٹرن پہ چل رہے ہیں، ان سب میں ابھی تک صرف ایک میں زیر آئی ہے، آگے بھی ایک دو میں آئے گی، ان کو نوٹ کر لیں پھر آپ کی کبھی بھی غلطی نہیں. اب ہم چوتھے باب پہ آ گئے. جی سمیہ کا کون کروائے گا؟ منیبہ آپ نے کروا لیا؟ جی سمینہ دورانی آپ کروائیے. جی نہیں. سامعہ سامعہ اس نے سمع سنا. اس نے سنا، سمعو ان سب نے سنا، سمیتا آپ نے سنا، سمیتو میں نے سنا، سمیتم آپ سب نے سنا، سمینا ہم سب نے سنا، سمیعت اس عورت نے سنا. ویری گڈ. یسمعو وہ سنتا ہے یا سنے گا، یسمعونا وہ سنتے ہیں، تسمعو آپ سنتے ہیں، اسمعو میں سنتا ہوں، تسمعونا آپ سب سنتے ہیں، نسمعو ہم سب سنتے ہیں، تسمعو وہ عورت سنتی ہے، ہیا کہہ لیں یا ساتھ ہیا تسمعو. شاباش. اسمع سن، اسمعو سنو، لا تسمع لا تسمع مت سن، لا تسمعو مت سنو، سامعون سننے والا، مسموعن جس کو سنا گیا، سمعن سننا. سننا یہ بھی زبر کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے تو کچھ جس میں چینج آتی ہے بک میں آپ دیکھیے سارے ٹیبلز دیے میں، تو وہ پھر آپ کو یاد رہے گا انشاءاللہ. اب ہم آ جاتے ہیں نقطہ تعلیم پہ. کتنا یاد رہتا ہے؟ 25% جو ہم پڑھتے ہیں، 35% جو ہم سنتے ہیں، 50% جو ہم دیکھتے ہیں. اب جیسے سلائیڈز آپ دیکھ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، پڑھتے بھی ہیں. 60% جو ہم کہتے ہیں یا بھی اب جو ریوائز کرا رہے ہیں نا، تو وہ دیکھیں ہم بہت زیادہ یاد ہو. کچھ لوگ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے، کرنا چاہیے. 75% جو ہم کرتے ہیں، 95% جو ہم پڑھتے سنتے دیکھتے اور کہتے ہیں. اسی لیے ہم ساری چیزوں کی کوشش کریں گے تو ہمیں 95% 95% انشاءاللہ تعالی ہمیں یاد رہے گا. کرتے ہیں یعنی آپ اس میں لکھنے کا بھی شامل کر سکتے ہیں. قرآن سیکھنے کے لیے ہم ٹی پی آئی کا اور کلاس میں ٹی پی ایس کا بھرپور استعمال کریں. 2 کی جوڑیاں بن کر ایک دوسرے کو پڑھائیں، ساتھ ہوم ورک کریں، تو انشاءاللہ یہ سارے کام روزانہ ہوتے رہیں گے اور کورس کی ہر چیز خوب یاد رہے گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اسی وجہ سے ہم بار بار کہتے ہو تو الحمدللہ آج ہم نے اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی اور مدد سے، اور آپ سب کی استقامت اور محبت، لگن اور شوق کی وجہ سے 232 الفاظ سیکھی ہیں، جس کی مدد سے آپ 41,111 مرتبہ آنے والے الفاظ کا ترجمہ خود کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے تو اس سے ہم سب کو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. جتنا بھی آج تو سجدہ شکر بھی اس پہ ہم کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اتنی ہم نے 19 گھنٹے 20 گھنٹے کی کلاسوں میں ہم نے 50% سے زائد آنے والے الفاظ قرآن پاک میں ہمیں سمجھ آنے لگ گئے. کھولیے قرآن پاک، اس میں انڈر لائن کیجئے، ہائی لائٹ کیجئے جو لفظ جن کے مطلب آپ کو آتے ہیں. اتنی خوشی ہوتی ہے نا جب آپ پیج کھولتے ہیں تو ہمیں اتنا، یہ ہم کریں گے پریکٹس انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں. تو ہم نے جو ہمارا ٹارگٹ تھا یا ہمارا کلیم تھا کہ جی آپ QC1 میں انشاءاللہ آدھے سے زیادہ الفاظ کے معنی خود ٹرانسلیشن کرنی سیکھ جائیں گے، تو آپ لوگ ماشاءاللہ سیکھ گئے ہیں. آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. تو 7 ہوم ورک اب تو آپ سب کو یاد ہو گئے. کوئی بتائے کون سے 7 ہوم ورک ہیں؟ آج آپ بتائیں. اب تو سب کو یاد ہیں. کون بتائے گا؟ کوئی بتا دے انمیوٹ کر کے. جی کوئی دو بتائے. تلاوت 2 مصحف سے تلاوت دیکھ، پہ. جی 2 مصحف سے پڑھنے پڑھ کے، لیں. صاف یا نہیں پڑھنا یا
बुक या उससे वो जो शीट है शीट उससे से, पढ़ना, बिल्कुल इस कोर्स का लफ्जी तर्जमा जो है उसको देखना और वो सुनना, जो आप हमें रिकॉर्डिंग जी भेजते जी हैं, अपने जी साथी जी से कोर्स की बिल्कुल बातें बिल्कुल करना, और बिल्कुल ठीक नमाज है। में मुख्तलिफ सूरतों की वेरी तिलावत करना। और ये हमेशा याद रखें कि आप सब मुंतखब हैं, अल्लाह ताला ने आपको चुना है, आपका इंतखाब किया है, तो इसको कभी नज़रअंदाज नहीं करना। ये अभी बिगनिंग है और हमने इंशाल्लाह आगे जाना है। मैंने पिछले साल रमज़ान से पहले शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा QC 5 हो गया, 6 अभी चूँकि शुरू नहीं हुआ, वो भी चल रहा है, तो वो शुरू जनवरी में होगा इंशाल्लाह। तो फिर साथ ही साथ मैं 2 में आई थी, QC 2 में, तो मैंने असिस्टेंट कुरान टीचर में रिवीजन्स करानी शुरू कर दी। फिर ट्रेनिंग आई लास्ट जनवरी में इसी साल, तो वो मैं लेकर आई। तो उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो है, फिर रमज़ान था, उसके बाद मैंने एक कोर्स, ये सेकंड कोर्स है अल्हम्दुलिल्लाह, जो अब तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। तो आप सब लोग भी इरादा कीजिए, आपको समझ आ गई, आप पढ़ा भी सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। भी अभी जहाँ रिवीजन कराते हैं इसी तरह रिवीजन की क्लासेस जैसे आप क्लास में कर रहे थे उसी तरह से आपने करानी होती है। आज एक काम और आप लोगों ने करना है, अभी जो हम आखिर में दुआ मांगते हैं ना, उसका तर्जुमा आज हम करेंगे, ठीक है? दूसरों को ज़रूर सिखाइए। तो हम आइए अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। हाँ, कोशिश करें इसके टुकड़े करके। सुब्हाना का के कितने टुकड़े करेंगे? 2 टुकड़े करेंगे ना, का अलहदा हो जाएगा। तो सुब्हान का क्या मतलब है? पाकी बयान पाक। फिर अल्लाहुम्मा को कोई टुकड़े करते हैं? हम नहीं करते। नहीं। ए अल्लाह, ठीक है। वाव का मतलब हमें पता है, और हमदी का बी से के साथ नशहदु। अब नशहदु नून आया तो इसका क्या मतलब है? ये हम क्या, कौन सा सीगा बनता है? जैसे नाबुदू पढ़ते हैं हम, हम नशहदु हम गवाही देते हैं। अन का मतलब के, ला नहीं, इलाहा माबूद, इला का मतलब सिवाय, ठीक है, अंता सवाए तेरे, नस्तगफिरु का हम ये नात है, तो इसका ना हम तुझसे ही बख्शिश चाहते हैं। वाह और नतूबु इलैक का, और हम तेरी तरफ पलटते हैं या रजू करते हैं या तौबा करते हैं। इसी तरह जो शुरू में दुआ पढ़ते हैं उसका भी तर्जुमा आप कीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में बताइए। हम जो दुआएं पढ़ते हैं हमें इसका पता तो होना चाहिए। देखिए इस तरह से कुरान पाक का कोई सफ़ा खोलें, उसमें जितने आपको लफ्ज समझ आते हैं आपको देखें तो आपको आधे से ज्यादा इंशाल्लाह आते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में ये करेंगे भी। अब एक जरूरी बात, अभी 2 मिनट दीजिए, अभी जाइएगा नहीं। वो ये कि हमारा कब आ रहा है फाइनल क्विज? आप लोगों को दिया हुआ ना शुरू से? 4 दिसंबर को क्विज आ रहा है। बिल्कुल जो है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब हम अपना अगला लाहे अमल थोड़ा सा देख लेते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए।